میرا نام ڈاکٹر علی جاوید ہے اور آج ہم جس اہم موضوع پہ بات کریں گے وہ انسانی صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ آج ہم دل اور دل سے ریلیٹڈ بیماریوں کے متعلق بات کریں گے۔ اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر ذیشان حسن موجود ہیں جو السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس نشست کے لیے بلایا تاکہ میں لوگوں سے انٹریکٹ کر سکوں، ان کو ان کی صحت کے بارے میں جو ان کی کوئریز ہیں، جو کویسچن ہیں، اس کے بارے میں ہم لوگ ان کو بتا سکیں۔ شکریہ۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا سب سے پہلے کہ یہ دل کیا چیز ہے اور یہ فنکشن کیا کرتا ہے اور انسانی صحت کے لیے یہ کیوں ضروری ہے، انسانی جسم کے لیے یہ کیوں ضروری ہے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ جی، اصل میں دل ہماری چھاتی میں سینٹر میں موجود ایک پٹھا ہے جس کا کام موٹر کی طرح دھڑکنا، اور جب وہ دھڑکتا ہے تو وہ ایک خون جو کہ صاف خون، آکسیجن ملا خون ہے، وہ ہمارے دماغ کو، ہمارے پھیپھڑوں کو، ہمارے پورے جسم کے تمام اعضاء کو وہ یہ بھیجتا ہے، جس سے وہ اپنا کام کرتے ہیں اور وہ زندہ رہتے ہیں۔ اس لیے دل کا ایک سینٹرل رول ہے ہمارے جسم میں کہ اگر وہ 2 سیکنڈ 3 سیکنڈ کے لیے بھی بند ہو جائے تو انسان بے ہوش ہو جاتا ہے، اور اگر اس سے زیادہ دیر تک دل رکا رہے تو انسان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ اچھا، بہت وائٹل رول ہے اس کا۔ اچھا سر، یہ بتائیں کہ ہر درد جو سینے میں ہوتا ہے کیا وہ دل کا درد ہے یا پھر ہم اسے کسی اور طرح بھی ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں؟ جی، ٹو کٹ دا اسٹوری شارٹ، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ درد ہوتا کیا ہے، انجائنا کیا ہے، ہارٹ اٹیک کیا ہے، وہ میں آپ کو تفصیلاً بتاتا ہوں کہ جو دل ہے اس کو خود بھی زندہ رہنے کے لیے خون کی ضرورت ہے، اور صاف خون، آکسیجن ملے خون کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے دل کے اوپر 3 نالیاں ہیں، کئی میں 4 ہوتی ہیں، عام طور پہ 3 نالیاں ہیں جو دل کے اوپر رن کرتی ہیں اور یہ صاف خون دل کے پٹھے کو پہنچاتی ہیں۔ اگر وقت کے ساتھ ساتھ کسی عوامل کی وجہ سے جس کی ہم بات کریں گے، اگر وہ نالیاں، آپ سمجھیں پانی کے پائپ کی طرح کی نالیاں، وہ تنگ ہونا شروع ہو جائیں، ان میں کولیسٹرول جمنا شروع ہو جائے، تو جب وہ 70% تک بند ہو جاتی ہیں تو جیسے ہی انسان چلتا ہے اسے چھاتی میں درد جو کہ بائیں جانب جا سکتی ہے، جس کے ساتھ پسینہ بھی ہو سکتا ہے، وہ درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور عام طور پہ وہ سینٹرل چیسٹ میں اور پریشر کی طرح کی ایک سچویشن ہوتی ہے، اور اس درد کو ہم انجائنا کہتے ہیں۔ وہ عام طور پہ بیٹھنے سے یا زبان کے نیچے گولی رکھنے سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر اس قسم کا درد 20 منٹ سے زیادہ متواتر رہے اور وہ زبان کے نیچے گولی رکھنے سے یا بیٹھنے سے ٹھیک نہ ہو تو اسی انجائنا کے درد کو ہم ہارٹ اٹیک کہتے ہیں۔ شکریہ سر۔ اچھا سر، آپ نے بتایا کہ جو چھاتی میں درد ہوتا ہے اسے ہم انجائنا یا ہارٹ اٹیک کے طور پہ کہہ سکتے ہیں، اس کی اور بھی کچھ علامات ہیں یا صرف چھاتی میں درد ہی ایک ہارٹ اٹیک کی علامت ہے؟ جی، جیسے کہ میں نے بتایا 70% لوگوں میں یہ درد چھاتی میں پھیلا ہوتا ہے اور بازو میں جاتا ہے اور اس کے ساتھ پسینے آتے ہیں، لیکن 30% لوگوں میں اور خاص طور پہ عورتوں میں اس کی علامات ڈفرینٹ بھی ہو سکتی ہیں۔ وہ گلے میں بھی جا سکتا ہے، وہ رائٹ آرم میں بھی جا سکتا ہے، دائیں بازو میں، دونوں بازوؤں میں، کمر میں، کئی لوگوں کو صرف جبڑے میں درد ہوتا ہے جس کے لیے وہ دانت نکلوا لیتے ہیں، وہ انجائنا ہو سکتا ہے، کئی لوگوں کو کمر میں، کئی لوگوں کو بیک میں، مختلف طرح سے یہ درد پریزنٹ کر سکتا ہے۔ لیکن اس کو ہمیں دیکھنا ضرورت اس مریض کی ایج، عمر کے حساب سے دیکھنا کہ کیا وہ 40 سال سے زیادہ ہے تو دل کا مسئلہ ہونے کا چانس زیادہ ہے، کیا اس کو شوگر، بلڈ پریشر، کیا اس کو سموکنگ، وہ حقہ، پان، نسوار استعمال کرتا ہے، کیا اس کی فیملی میں دل کا مسئلہ ہے، یا اس کا کولیسٹرول ہائی ہے۔ اگر ان 5 میں سے 2 یا 3 عوامل ہیں تو پھر وہ درد چاہے چھاتی میں کسی بھی قسم کا ہو، اسے دل کا درد ہی تصور کرنا چاہیے، اسے انجائنا ہی تصور کرنا چاہیے، اور ماہر معالج کی رائے ضرور لینی چاہیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ آپ نے اس چیز پہ روشنی ڈالی ہے کہ اب جیسے ہمارے ملک میں بھی جو ینگر جنریشن ہے وہ اسموکنگ کی طرف بہت زیادہ آ گئی ہے، موٹاپا، اوبیسٹی یہ بہت عام ہوتا جا رہا ہے، ہمارا جو لائف سٹائل ہے وہ سیڈنٹری ہوتا جا رہا ہے، ہم زیادہ واک کو پسند نہیں کرتے، ہم ایکسرسائز کو پسند نہیں کرتے، تو کیا وجوہات ہیں جو کہ دل کا دورہ پڑنے کا سبب بن سکتی ہیں؟ جی، اگر آپ مجھ سے ایک وجہ پوچھیں تو میں ایک وجہ موٹاپے کو بتاؤں گا، اور موٹاپا کس وجہ سے ہے؟
ہمارا سستی یا کاہلی کا لائف سٹائل، گھی مکھن ملائی والی چیزیں، اور ہمارا جو ہے فاسٹ فوڈ کا بہت زیادہ بڑھتا ہوا استعمال، اس نے ایک نئی بیماری کو جنم دیا ہے جس کا نام ہے موٹاپا. اور جب موٹاپا ہوگا تو وہ ہارٹ اٹیک کا، وہ بلڈ پریشر کا، وہ شوگر کا، وہ آسٹیو آرتھرائٹس یا جوڑوں میں درد کا، اور وہ فالج کا باعث بنے گا. اس لیے ہارٹ اٹیک کا ایک ہی علاج ہے، وہ ہے اس کو ہونے سے پہلے روک دینا، پریونشن. جیسے ہمارے بڑے بوڑھے کہہ گئے ہیں کہ دیکھیں، ان کی بات جو ہمارے بڑے کہتے ہیں وہ بہت بالکل، پرہیز علاج سے بہتر ہے. یہی ایک سنہرا فکرہ ہے کہ اگر ہم آج ہی اس کو اپلائی کرنا شروع کر دیں، اپنا وزن کم رکھیں، واک کریں، 30 منٹ روزانہ تیز قدموں سے واک کریں تاکہ آپ کا قدم، آپ کا جو وزن ہے وہ ایک خاص حد میں رہے، تو اس سے آپ ان ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. دیکھیں، ان کا علاج بہت مہنگا ہے، بہت مشکل ہے، اور ہم ان کا علاج کر چکے ہیں، لیکن صرف علاج اس کا حل نہیں ہے. ہمیں سوسائٹی کو، ہم کمیونٹی کو مل کے اس کو روکنا ہوگا. اس کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ آج ہی اپنا لائف سٹائل چینج کریں، اور اگر خدا نخواستہ کسی، لیکن علاج کروانے کے ساتھ ساتھ عوام کو یہ بھی بتائیں کہ اس کا علاج اس کا حل نہیں ہے، اس کا حل، اس کی رکاوٹ پرہیز میں ہی اس کا حل ہے. اچھا سر، اگر کسی کو چھاتی میں درد ہو رہی ہے، ہارٹ اٹیک اسے آنے کے چانسز ہیں یا آ رہا ہے، تو اس کی تشخیص کیسے کی جاتی ہے؟ اس کا علاج کیا ہے؟ کیا علاج ممکن ہے اس کا؟ جی ہاں جی، ایک تو ہم نے پریونشن پہ بات کر لی یا پرہیز پہ بات کر لی. اس کے بعد اگر کسی انسان کو یہ دل کا مسئلہ آ جاتا ہے تو ہارٹ اٹیک 2 قسم کے ہوتے ہیں. کئی لوگ اس کو ایک بڑا ہارٹ اٹیک اور چھوٹا ہارٹ اٹیک بھی کہتے ہیں. بڑا ہارٹ اٹیک وہ چیز ہے جس میں دل کی نالی مکمل طور پہ بند ہو جاتی ہے، اور جب مکمل طور پہ بند ہو جاتی ہے تو اس کے 2 حل ہیں. یا تو میکینیکلی اس کو کھولا جائے سٹینٹ کے ساتھ، یا اس کا خون پتلا کرنے والا ٹیکا لگایا جائے. پاکستان میں سٹینٹ 90 منٹ کے اندر ڈالنا ابھی اس کا رواج اتنا زیادہ نہیں ہوا، تو اس لیے اس کا جو دوسرا آپشن ہے جس میں کہ خون پتلا کرنے والا ٹیکا لگاتے ہیں، وہ ہم اس کو لگاتے ہیں، جس سے وہ جو لوتھرا جو خون کی نالی کو بند کرتا ہے وہ ڈیزالو ہو جاتا ہے، اور پھر دل کے ڈیمیج کو ہم کم کر سکتے ہیں. اس ڈیمیج کو کم کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ جیسے ہی درد ہو آپ جلدی سے ہسپتال کا رخ کریں اور اس میں ڈیلے مت کریں. جتنا جلدی علاج شروع ہوگا اتنا ہی ڈیمیج کم ہوگی. میکسیمم ٹائم اس ٹیکا کو لگانے کا 12 گھنٹے ہے، اس سے زیادہ اگر ہو تو ڈیمیج کمپلیٹ ہو جاتا ہے. جو دوسرے قسم کا ہارٹ اٹیک ہے جسے ہم چھوٹا ہارٹ اٹیک کہتے ہیں، اس میں ہم خون پتلا کرنے والے ٹیکے دیتے ہیں جو کہ 12 سے 24 گھنٹے سے 48 گھنٹے تک، اب کئی لوگوں میں 48 گھنٹے، کئی لوگوں میں 72 گھنٹے تک وہ ان کا ٹیکا لگاتے ہیں. اور اس کے بعد جب وہ مریض کی درد بہتر ہو جاتا ہے، اس کو ہم اس کے علاوہ دل کی دھڑکن روکنے کی دوائیاں، بلڈ پریشر کی، شوگر کی بھی دوائیاں ساتھ دیتے ہیں. اور جب مریض ٹھیک ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس کو گھر بھیج دیتے ہیں. اور اس کے بعد اس کو 2 ٹیسٹ، جسے ایک ایکو کارڈیوگرافی جس میں ہم دل کے پٹھوں کو دیکھ لیتے ہیں کہ کتنا نقصان کسی کو ہوا ہے، وہ ہم کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد تیسرا ٹیسٹ اینجیوگرافی، جس میں ہم دل کی نالیوں کو ڈائریکٹلی دیکھ سکتے ہیں، اور پھر اگر کہیں تنگی بچی ہو ٹیکا لگانے کے باوجود بھی تو اس کو میکینیکلی کھول سکتے ہیں سٹینٹ کے ڈالنے سے، جو ایک غبارے کے اوپر بنا ہوا ایک سپرنگ ہے جو ہم دل کی نالی میں ڈالتے ہیں اور اس کو پھلا دیتے ہیں، جس سے وہ تنگی دور ہو جاتی ہے. سو ان شارٹ اس کا علاج خون کا ٹیکا لگانا، خون پتلا کرنے والا ٹیکا لگانا، اور ایکو، اور پھر بعد میں سٹینٹنگ ہے. یہ 3 سٹیپس. شکریہ ڈاکٹر صاحب. تو ناظرین جیسا کہ آپ نے سنا، ڈاکٹر ذیشان نے ایکسپلین کیا کہ صرف اور صرف پرہیز ہی اس مہلک بیماری کا علاج ہے. اپنے میزبان ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.